اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں احمد تبریز کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. احمد تبریز. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پرسعید تقریب میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. امید ہے آپ لوگ بغور سنیں گے. اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت تو ایک جاہل بھی یہ ساری کتابیں دھو کے پی جاتا. ایک صحیح اور سچا مسلمان بننے کے لیے علم کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ تعلیم ہمیں آگہی دیتی ہے، اپنا حق پہچاننے کا شعور دیتی ہے اور اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے. خالص نیت سے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. علم کا حصول دو اعتبار سے بہت اہم ہے. پہلا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر حصول علم فرض ہے. دوسری چیز جو حصول علم کو لازم کرتی ہے وہ خدا شناسی کے بعد خدا کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا طریقہ بتاتی ہے. اس لیے نفع بخش علم حاصل کرنے کو کہ جس کو جتنی سہولت ہو وہ ضرور حاصل کرے، بس اسلامی حدود کا لحاظ لازمی ہے. حاضرین بس، دور حاضر سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ترقی کا دور ہے اور ماضی کے تمام ادوار سے مختلف ہے. اس دور میں اسباب راحت اور وسائل حیات کی بہتات ہے اور اس میں حد سے زیادہ دلچسپی نے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کا ذریعہ اور ایک دوسرے کے استحصال کا آلہ بنا دیا ہے. نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور ترقی کے باوجود اپنی تمام انسانی خصوصیات کھو چکا ہے اور اب یہ دور انسانیت کی تحقیر و تذلیل کا دور ہو گیا ہے. اخلاقی زوال اور پستی کا دور ہے. بے اطمینانی اور اضطراب کا دور ہے. خوف و ہراس اور دہشت انگیزی کا دور ہے جسے پوری انسانیت کرا رہی ہے. یہی اضطراب غزہ اور فلسطین پر آندھی اور طوفان بن کر اس طرح اٹھتا ہے کہ لاکھوں زندگیوں کو عذاب بنا دیتا ہے اور ہزاروں زندگیوں کے چراغ کو گل کر دیتا ہے. اور اسی اضطراب کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے اور انسانوں کی یہ باہمی دوری زندگی کے چمنزار کو جہنم میں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنے ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں ہے. آج میرے ساتھیوں، آزمائش اور ہراسانی کے اس دور میں ہمیں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا ہے. اپنے علم و عمل اور اخلاق و کردار کی تاثیر سے دلوں کی سرزمین پر انسانیت کا بیج بونا ہے. دلوں کو دلوں سے جوڑنا ہے. دور حاضر کی یہی سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے بڑی خدمت و سعادت ہے کہ انسان میں اس کے مقام انسانیت کا شعور اور احساس پیدا کر دیا جائے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہمارے پاس ہی وہ آب حیات ہے جو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں بیدار ہونا ہے اور اس امتحان گاہ میں اپنے جوہر دکھانا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے، اپنے علم و عمل کے، اپنے اعلی اخلاق و کردار کے. اٹھو کہ ایسا وقت نہ آئے گا پھر کبھی، اٹھو کہ ایسا وقت نہ آئے گا پھر کبھی، اٹھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اس لیے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کو بھی سنوارنا ہوگا. اپنے اندر اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی صفات پیدا کرنا ہوگا اور ایک اچھا انسان بننا ہوگا، کیونکہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے. آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے. پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو خیر برکت کا ذریعہ بنائے، تمام منتظمین کو صحت سے نوازے اور ہمارے والدین کے دلوں میں نئی امنگ اور نیا ولولہ پیدا کر دے اور ہمیں تعلیم و تربیت کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب و کامران کر. اب میں چند اشعار سے اجازت چاہوں گا. حوصلہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر،
حوصلہ بس سکیوں عزم جمع پیدا کر, اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر. خو کرے تیر شبی صبح ازل پیدا کر, جوش دل جوش اثر جوش عمل پیدا کر. راستہ آج بھی موجیں رواں دے سکتی ہے, راستہ آج بھی موجیں رواں دے سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ ایسا زور سے مارا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ برادر احمد تبریز کی تقریر سن کر ڈاکٹر ریاض صاحب نے ان کو انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض صاحب.